بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد. میرے عزیزوں، آدمی دین کے کام میں دو وصف ہیں جن کی وجہ سے جمتا ہے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کی سال کی آخر کی مجلس میں ضرور یہ آیت پڑھتے تھے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر اور یقین آدمی کو دین پر جماتا ہے، خدمت دین پر جماتا ہے۔ امامت کا مقام، قیادت کا مقام، مرجعیت کا مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اگر صبر اور یقین کے ساتھ چلیں۔ اکابر کے عجیب واقعات ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ وہ اپنے لیے تو کسی سے نہیں مانگتے تھے، آنے والے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے سفارش لکھی، بادشاہ وقت کو سفارش لکھی۔ اللہ کے غیر کی طرف دل کی جھانک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو بہت ناراض کرنا ہے اللہ کے غیر کی طرف جھانک کر ہونا۔ آپ نے دیکھا اپنے گھر میں مہمان آ جائیں، آنے والے مہمان کی جیب کی طرف نظر اٹھتی ہے، اس کی تھیلی کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ امی کو چھوڑ کر ان سے کچھ لیا جاتا ہے، مائیں پٹائی کرتی ہے۔ میرے رہتے ہوئے، ہمارے رہتے ہوئے تم نے غیر سے کیسے لے لیا؟ بیوی شوہر کے تعلق میں مجال ہے کہ بیوی شوہر کے علاوہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھے۔ غیرت تڑپڑا جاتی ہے، بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ جب ایک ماں کا یہ حال ہے، جب ایک شوہر کا یہ حال ہے، اللہ کی ذات کتنی ناراض ہوتی ہوگی جب ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جائیں۔ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص اپنی ضرورت لے کر آیا ہے، اگر آپ ضرورت پوری کر دیں کرنے والا اللہ ہی ہوگا، معطی حقیقی اللہ ہی ہوگا۔ آپ مشکور ہوں گے کہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن گئے، آپ مشکور ہوں گے کہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اور اگر آپ سے اس بندے کا کام نہیں ہوتا ہے تو مانع حقیقی اللہ ہی ہوگا، نہیں دینے والا اللہ ہی ہوگا۔ آپ معذور ہوں گے کہ آپ مدد نہیں کر سکے، اگر آپ کر دیتے ہیں تو مشکور ہوں گے، اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو معذور ہوں گے۔ اللہ سے تعلق بننا چاہیے۔ زمانے طالب علمی کتنا پیارا ہوتا تھا
ان اکابر کا حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ کسی غار میں بھی جا کر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے پاس بھیجیں گے۔ بہت زیادہ تقریری صلاحیت نہیں، 70-80 سال تک تقریر کا ایک مضمون اس بندے کا متعین رہا، اعمال پر استقامت، اتباع سنت کا رنگ، اکابر کا اعتماد اور نسبتوں کا احترام، اپنے بڑوں سے وفاداری۔ عالم میں اللہ نے پھرایا، تکیے کے جیسا ایک بیگ ہوتا تھا، اس میں 2 جوڑے رکھے ہوئے، پوری دنیا کا سفر۔ پہلی بات صبر و یقین کی ہے، جلد بازی نہ کیجیے، فارغ ہوتے ہی لوگ استقبال کریں، قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی بیماری کے آ جانے پر، گھریلو حالات کے آ جانے پر، کمیٹی کی ناقدری پر، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور ملفوظ فرمایا کرتے تھے، حالات طبیعت کے خلاف تو ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ حالات طبیعت کے خلاف تو ہوتے ہیں لیکن تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ جب صبح ہونی ہے ہو جائے گی، حالات ختم ہونے ہیں ہو جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تربیت ملی یا نہیں ملی۔ کامیاب بیمار وہ نہیں ہے جو صحت مند ہو گیا، کامیاب بیمار وہ ہے جس کی بیماری اسے اللہ سے قریب کر دے۔ اسی لیے بعض صوفیہ نے فرمایا، جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا ہونے سے زیادہ اللہ کی عطا ہے۔ جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا ہونے سے زیادہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ سے تعلق بنتا ہے سجدے لمبے کرنے سے، اللہ سے تعلق بنتا ہے نوافل کی کثرت سے، نفل کا اہتمام۔ ملازم اپنے مالک سے تعلق بنانا چاہتا ہے، 8 بجے سے 4 بجے تک کا وقت ہے، ٹھیک 8 بجے آتا ہے، ٹھیک 4 بجے چلے جاتا ہے، تب بھی مالک سے تعلق نہیں بنے گا۔ 7 بجے آ جاتا ہے، 7:30 بجے پہنچ جاتا ہے، 5 بجے تک رہتا ہے، مالک سے کہتا ہے آج بارش ہو گئی آپ چلے جائیے، میں 10 بجے بند کر کے آ جاؤں گا، 8 بجے بند کر کے آ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیے، آرام کر لیجئے، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ تعلق بنانے کے لیے اضافی وقت دینا پڑتا ہے، لگے بندھے فرض والے وقت سے کہیں پر تعلق نہیں بنتا ہے۔ اللہ کو اضافی وقت دینا ہوگا، نفل کا تعلق قائم کرنا ہوگا، تبھی اللہ ملتے ہیں، تبھی اللہ ملتے ہیں۔ دوسری بات میرے عزیزوں، اتباع سنت پر جب بات کی جاتی ہے نا تو سنتوں کا بیان ہمیشہ ہر موضوع آتے رہتا ہے۔ وہی بات جو حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک صاحب نے کہا جب سنت کی فضیلت سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت سنت ہی تو ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں بیٹا عمل تو سنت ہے، تمہارا انداز کافرانہ ہے، عمل تو سنت ہی ہے، آپ کا انداز عاشقانہ نہیں ہے۔ سنت سے ہی اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔
حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عادت عبادت بن جائے گی اتباع سنت کی وجہ سے۔ آدمی کتنی زندگی کا حصہ سوتا ہے، کھانے استنجا کا عمل تو پابندی سے ہوتا ہے، یہ عادت عبادت بن جائے گی، بتکرار کیا جانے والا کام عبادت بن جائے گا اگر سنت کا اہتمام۔ ایک اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزرا، جب بھی گھر میں داخل ہوئے اللہم انی اسألک خیر المولج، جب بھی باہر نکلے اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل، جب بھی نکلے 5 وقت کی نماز کے لیے نکلے، 5 وقت کی نماز کے بعد داخل ہوئے، سامان کی خریداری کے لیے نکلے، کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیسے عاشق تھے وہ لوگ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستر میں پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کو ہمارے ساتھی نے دیکھا، پلنگ کو پہلی صف میں لا کر رکھا جا رہا ہے یا ویل چیئر کو مسجد میں لایا جا رہا ہے، تو جیسے ہی پلنگ مسجد میں داخل ہونے لگا، مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں پیر پیچھے کر لیا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، کوشش کر رہا ہوں سیدھا پیر پہلے داخل ہو جائے۔ حکیم صاحب کو دیکھا، ویل چیئر جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو آپ نے ایک پیر تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، سیدھا پیر پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ معاشرت کی بھی سنتیں ہیں، معاملات کی بھی سنتیں ہیں، قرض کے دینے کی بھی سنتیں ہیں، لینے کی بھی سنتیں ہیں، قطع رحمی کی صلہ رحمی کے آداب بھی ہیں، عالمی سیاست کی سنتیں بھی ہیں، ملکی سیاست کی سنتیں بھی ہیں، ملازمت کی سنتیں بھی ہیں، لیکن جو سنتوں کا بار بار مذاکرہ ہوتا ہے کم سے کم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ شمائل کبریٰ نہیں کہہ رہا ہوں میں، زاد المعاد نہیں کہہ رہا ہوں میں، حضرت مولانا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں ہے، اذان ہونے لگی، اپنے ساتھی سے کہا وضو کرا دیجیے، معذوری میں وضو کرانے والے نے کروایا، داڑھی کا خلال چھوڑ دیا۔ حضرت منیری رحمت اللہ علیہ نے اس خادم کا ہاتھ داڑھی میں رکھا اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیسا تعلق بن جاتا ہے، کیسے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے میری اور آپ کے لیے اتباع سنت کا۔ تیسری بات، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مرغوبیت قبول نہیں کی، اغنیاء کی مرغوبیت، سلاطین کی مرغوبیت۔ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رستم کے دربار میں حضرت مغیرہ بن شعبہ زبردست سیاست کا ماہر، حضرت مغیرہ بن شعبہ عالمی حالات کا واقف کا، حضرت مغیرہ بن شعبہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں پر گہری نظر رکھنے والا، سفارت کے کام کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ دربار میں رستم بات کر رہا ہے، ایک فقیر ملک سے آیا ہے، پیون والے کپڑے ہیں، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، کمزور سواری ہے، جس سے بات کر رہا ہے
دنیا کی طاقتور ترین سلطنت ہے اور اس کے فوج کے ذمہ دار سے بات کر رہا ہے۔ سوال جواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی ہم سے سعودیہ کی ایئرپورٹ پر نہیں پوچھا جاتا آپ کیوں آئے ہو۔ معلوم ہے غریب ملک سے آیا ہے، مالدار ملک میں نوکری کے لیے آیا ہے، ملازمت کے لیے آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن سے امریکہ کے ایئرپورٹ پر پوچھا جاتا ہے۔ ظاہری صورتحال متعین کر دیتی ہے کہ یہ تندرست ممالک سے آیا ہے دو پیسے کمانے کے لیے، جینے کے لیے، یہاں کی شہریت کو معراج سمجھتا ہے۔ لیکن رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جواب دیا اللہ ابتعثنا، اپنے مقصد کی لگن، اپنے مقصد کا غلبہ، اپنی زندگی کی سمت تو طے کیجیے، اپنے مقصد کو آپ اہمیت دیجیے، اپنے آپ کو آپ اہمیت دیجیے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ لوگ خواہشات کی غلامی میں ہیں، میں اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بقدر ضرورت دنیا ہے، ہمارے پاس بقدر ضرورت دنیا ہے، اور ان اغنیاء کے پاس بقدر ضرورت بھی دین نہیں ہے، بقدر ضرورت بھی دین نہیں ہے۔ وہ ہمارے محتاج زیادہ ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ہمارے محتاج زیادہ ہیں کہ ان کے پاس بقدر ضرورت بھی دین نہیں ہے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا جملہ فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اسلام پر اعتماد اس درجے کہ آدمی قائل بھی ہو داعی بھی ہو، اسلام کے ایک ایک جزئیے پر، اسلام کے ایک ایک شعبے پر، تاریخ پر، طلاق پر، نکاح پر، دیات پر اور مزارات اور مساقات پر اتنا اعتماد کہ آدمی صرف قائل نہیں، داعی بننے کے لیے زیادہ علم کی گہرائی چاہیے۔ آپ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ، ظالمانہ مذاہب کے تلے آپ پس رہے ہیں، ظالمانہ مذاہب کے نیچے پوری قوم پس رہی ہے۔ میں اس سے نکلنے کے لیے آیا ہوں اِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، اسلام کے انصاف کی طرف۔ اور آگے وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا، حضرت فرماتے تھے وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا، تم تنگی میں ہو، تم تنگی میں ہو۔ پیون کپڑے پہنا ہوا شخص کہتا ہے قیمتی تاج پہننے والے سے کہ تم تنگی میں ہو۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، میں تمہیں آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں دل کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں دل کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر کا سکون، اتباع شریعت کا سکون۔ حضرت فرماتے تھے مغربی زندگی، بے دینی کی زندگی سنہرے پنجرے کی طرح ہے، دور سے دیکھنے والے کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اندر رہنے والے کو معلوم ہے کہ کس گھٹن میں جی رہا ہے، کس گھٹن میں جی رہا ہے۔
حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، حیدرآباد کے نوابوں کے پاس بھی رہے، لکھنؤ کے رؤساء کے پاس بھی رہے، حضرت تھانوی کے پاس بھی رہے، اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، بیٹا جس کے پاس جتنا اللہ تھا اس کے پاس اتنا سکون تھا، جس کے پاس جتنی دولت تھی اس کے پاس اتنا سکون نہیں تھا۔ پیسے سے زیور خرید سکتا ہے، حیا نہیں خرید سکتا ہے، نیند کی گولی خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا ہے، روپیے سے اینٹ جوڑ سکتا ہے، دل نہیں جوڑ سکتا ہے، اولاد کی خواہشات پوری کر سکتا ہے، فرما بردار نہیں بنا سکتا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، آخرت کی طرف دیکھیے۔ پکی بات یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی خواہشات ختم ہونے والی دنیا میں پوری نہیں ہوں گی، نہ ختم ہونے والی خواہشات ختم ہونے والی جوانی میں پوری نہیں ہوں گی، ختم نہ ہونے والی خواہشات ختم نہ ہونے والی زندگی میں ہی پوری ہوں گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت موٹی مثال دیا کرتے تھے، دنیا میں تھیلا بھر چاول پانے کے لیے مٹھی بھر چاول کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر 60 سال کی زندگی میں ناجائز خواہشات کی مٹھی کو دفن نہیں کرے گا تو آخرت میں اپنی خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر مجھے تھیلا بھر چاول پانا ہے، مٹھی بھر کو قربان کرنا ہے، اگر مجھے آخرت میں خواہشات کو پوری کرنا ہے، 70 سال کی زندگی میں 60 سال کی زندگی میں ناجائز خواہشات کو اللہ کے حکم کی زمین میں دفن کرنا ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، دنیا اور آخرت برابر مل جائے نہیں ہو سکتا ہے، دونوں برابر مل جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے علم پر اعتماد، میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اس واقعے سے سنایا، آپ کو اپنے علم پر اعتماد، اپنی دعوت پر اعتماد، جرأت ہونا چاہیے اپنی بات کو پیش کرنے کی۔ مطالعہ، زمانے طالب علمی میں کتب بینی کا ذوق، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہمارے حلقے میں بہت کم ہوتا ہے۔ ملک کے حالات، زمانے کے تیور بتلاتے ہیں کہ واقعی اس زمانے میں قابل استفادہ شخصیت تھوڑے سے دور کے لوگوں میں ابو المحاسن سجاد اور مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، قریبی لوگوں میں حضرت علی میاں ندوی اور مولانا منظور احمد نعمانی ہیں، کئی دماغوں کا انسان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، کئی دماغوں کا انسان۔ گھر کا ماحول ایسے پایا تھا کہ ان کے والد نے پہلے زراعت کرنے کا مشین نہیں، پرنٹ نکلوانے کا کوئی تصور نہیں، باقاعدہ نوکر رکھ کر کتابوں کی نقالی کرنا پڑتا تھا، نساخ ہوا کرتے تھے تو 200 کتابوں کی نقالی کرواتے تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق کے سارے علوم پڑھ لیے تھے، اپنے بچپن کے ختم ہوتے ہوئے مشرق کے سارے علوم میں نے پڑھ لیے تھے، تاریخ پڑھ لیا، یہاں کی سیاست پڑھ لیا، یہاں کا جغرافیہ پڑھ لیا، یہاں کی شعر و شاعری پڑھ لی، اس کے بعد میں انگریزی علوم کی طرف متوجہ ہوا، یورپ کے مصنفوں کی طرف متوجہ ہوا، ناشتے کے پیسے
کتاب کے خریدنے کے لیے۔ والد محترم رات میں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ابا جی مختصر المعانی پڑھ رہا ہوں۔ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، قید خانے میں ڈالا گیا۔ ہم کھلے ماحول میں نہیں پڑھتے ہیں، ذوق بن جاتا ہے تو آدمی قید خانے میں پڑھتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے قید خانے میں ڈالا گیا تو قیدیوں کو ایک سزا دی جاتی تھی کہ فلانے قیدی کو تنہائی کی سزا 1 ہفتے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے تنہائی بھی کوئی سزا ہے؟ کاش وہ سزا مجھے زندگی بھر کے لیے دی جاتی، میں مطالعہ کرتے رہتا، میرا قلم چلتے رہتا۔ انہوں نے ترجمہ القرآن جیل خانے میں لکھی ہے۔ حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن جیل خانے میں لکھی ہے۔ علماء کے کتب خانے میں کتابوں کی ایک مقدار ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لکھی گئی ہے۔ کیسے زندہ دل لوگ تھے، کیسے زندگی کو اصول کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت محمد الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی نہ بھڑکنے کا نام ہے، نہ بجھنے کا نام ہے، زندگی سلگتے رہنے کا نام ہے۔ نہ بھڑکنے کا، نہ بجھنے کا، سلگتے رہنے کا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے بھائی کے ساتھ اگر جھگڑا ہوتا تھا، رقابت اگر پیدا ہوئی ہے تو کتابوں کے نام پر پیدا ہوئی ہے۔ وہ زیادہ کیوں پڑھ لیتا ہے؟ وہ قیمتی کتاب کیوں حاصل کر لیتا ہے؟ کتنی بہترین رقابتیں تھیں، کیسی مثالی عداوتیں تھیں، کھونے والے ہی پایا کرتے ہیں۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ، کیا اللہ کے عشق کبھی حکمت کی آگ لیا ہوا؟ لوگوں نے فقدان ہمت کا نام تقدیر رکھ لیا ہے، فقدان ہمت کا نام تقدیر رکھ لیا ہے۔ ہمت کرنا نہیں ہے، حوصلہ بڑھانا نہیں ہے، منصوبہ بنانا نہیں ہے، مقدر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نہیں کر سکا۔ بزدل ہیں جو تقدیر کا بہانہ لیتے ہیں، بزدل ہیں جو تقدیر کا بہانہ لیتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ سوائے نبی، سوائے صحابی کے حضرت فرماتے تھے، حضرت نبی آپ سب بن سکتے ہیں۔ یتیم بن کر بتائے ہیں، معذور بن کر بتائے ہیں، غریب بن کر بتائے ہیں، دیہاتی بن کر بتائے ہیں۔ جتنے اکابر کا آپ نام لیتے ہیں، حضرت تھانوی کا گاؤں آج بھی گاؤں ہے، مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلال آباد آج بھی شکستہ سڑکیں ہیں۔ مبارک پور عرب کتب خانوں میں جو کتابیں نظر آتی ہیں مبارک پور کے مصنفوں کی کتابیں ہیں۔ حضرت علیمیہ کا گاؤں آج سڑک اتنی شکستہ ہے کہ گاڑی کے پہیے آدھے دھس جاتے ہیں۔ ان کی مسجد کعبۃ اللہ سے تھوڑی سی بڑی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں پر بادشاہوں کے محل جھک جایا کرتے تھے۔ آپ ظاہری نمائشی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، بننے سنورنے کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر پرستی کی طرف جا رہے ہیں، باطن کے بنانے کی طرف، کمال پیدا کرنے کی طرف، اونچے مقصد کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ مقدر کا مل کر رہے گا، جو غم اور خوشی اللہ نے طے کر رکھی ہے مل کر رہے گی۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متاثر تھے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ ان حالات میں کیا جانا چاہیے۔ ملک کو آزاد کرنے کی کوشش، عربی زبان انگریزی زبان پر عبور،
حضرت الیاس صاحب کا خط موجود ہے جو محمد علی جوہر کو لکھا جب وہ گول میز کانفرنس انگریزوں سے ملک کی مکمل آزادی کی بات کرنے جا رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو انگریزی زبان پر عبور دیا ہے، آپ دعوت اسلام کے لیے اسے استعمال کیجیے۔ مولانا محمد علی جوہر اتنا باغیرت آدمی، ایسا مسلم، عبد المجید دریابادی نے کتاب لکھی کہ لیڈرشپ کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، اور ثابت کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لیڈر تھے۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے ان کی اصلاح فرمائی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لیڈر قرار دینا ان کا مقام گرا دینا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ لیڈر مغیبات کو نہیں جانتا، لیڈر اپنی بیوی بچوں اقربا کے درمیان ہمیشہ مقبول نہیں ہوتا، دوست اس پر پہلے ایمان لانے والے نہیں ہوتے، ان کے مقام کو نہ گراؤ۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ملک کی آزادی چاہتے تھے، حجاز کی آزادی کے لیے، اور فلسطین میں دفن کیا جانے والا، بیت المقدس کے قریب دفن کیا جانے والا عجیب شخص تھا کہ جس کو بیت المقدس سے اس قدر تعلق، ملک کی آزادی کے لیے ایسا اونچا حوصلہ، انگریزی زبان پر ایسا عبور۔ اصل جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا، ماں عبد المجید دریابادی کی یہ کتاب مولانا محمد علی کی ذاتی ڈائری، مولانا محمد علی کی ذاتی ڈائری پڑھنا چاہیے۔ یہ سادے لوگ نہیں تھے، ان کی تحریریں پڑھنے سے واقعتاً جذبات بنتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کی مکاتبت رہی، حضرت حکیم الامت نقوش و تأثرات، حضرت حکیم الامت نقوش و تأثرات، بیان القرآن میں فلانے لفظ کا آپ نے فلانا ترجمہ کیوں کیا، حضرت حکیم الامت سے مکاتبت چلتی ہے، پتہ چلتا ہے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نحو، صرف، بلاغت، تفسیر، حدیث، عقلی وجوہ، استنتاج کی کیسی زبردست صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آدمی کو بیٹیوں سے زیادہ ہی تعلق ہوتا ہے۔ جیل خانے میں ڈال دیا گیا، بہت اچھا خاصا عرصہ ان حضرات کا قید و بند میں گزرا ہے۔ ایک بیٹی کا نام تھا آمنہ۔ معمولی حالات، تنخواہوں کی کمی، کمیٹی کی ناقدری، کسی کا گھور کر دیکھنا، دوسرے کو ہم پر ترجیح دے دیا جانا، بے لگام طبیعت، مشاورت کے بغیر مسجدوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مدرسوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، 10 سال کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، 20 سال کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسی جلد بازی، ایسی ناپختگی، ایسا کچا پن ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی کا جنازہ اٹھا تو انہوں نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں مجبور ہوں پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی، پر دل مومن ہی وہ کیا جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں۔ آپ اگر میری بچی کی موت پر راضی ہیں، میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ رضا و تسلیم کا آخری مقام ہمارے یہاں حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔
عبد القوی صاحب کے بڑے بھائی کا جنازے میں آپ نے فرمایا اگر اللہ نے میرے بھائی کی موت 8:55 پر مقدر کر رکھی ہے تو ہم اللہ سے اس بات پر راضی ہیں کہ 8:55 پر روح پرواز کر جائے، 1 سیکنڈ اور منٹ میں بھی تاخیر نہ ہو۔ اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی حکمت والا نہیں۔ اللہ کے ودود اور حکیم ہونے پر، اللہ کے ودود اور حکیم ہونے پر یقین، دعا اپنی جگہ پر، دعا اپنی جگہ پر، تدبیر اپنی جگہ پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بیماری آ جاتی ہے گھر میں تو تدبیر کے لیے پورا اضطراب رہتا ہے، لیکن جب شفا یا موت مقدر ہو جاتی ہے تو پورا اطمینان رہتا ہے کہ اللہ نے جو کیا وہی صحیح کیا۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حتی لا احب تأخیر ما عجل و تعجیل ما اخرت، دعا میں بلاغتی ادب، دعا میں انسانی احساسات، دعا میں ابدیت کا عجز و انکسار، دعائیں پڑھنے کی نہیں مانگنے کی۔ الحزب الاعظم صرف پڑھنے کا نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں نفس مطمئنہ تشتاق الی لقائک وترضى بقضائک حتی لا احب تأخیر ما عجل وتعجیل ما اخر۔ دعا کا دروازہ جس پر کھل گیا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پر کھل گیا۔ زمانے طالب علمی میں وقت نکالنا چاہیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے تنہائیوں میں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں آخری رات میں 8 رکعت تہجد، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد، چھوٹ جائے تو اشراق کے ساتھ تہجد، چھوٹ جائے تو ظہر کی 4 رکعت، کم سے کم درجے میں بستر میں لیٹے ہوئے جب آنکھ کھل جائے بقول امام غزالی کے کچھ تو اللہ اللہ کیا کرو، کچھ تو اللہ اللہ کیا کرو۔ یہ بھی کیا بے مروتی ہے۔ اگر اس ماحول میں نہیں کر سکا تو پھر کب کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذات عالی کا تعلق عطا فرمائے۔ خادم دین بن کر جینا، خادم دین بن کر مرنا ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ چلو جی لگا کے دعا کرو۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا من لا تواری منہ سماع سماعا ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعره ولا جبل ما فی وعره، داعی المدعوات بارئ المسموکا، سند من لا سند لا، عماد من لا عماد لا، کنز الفقراء، حرز الضعفاء، یا من ستر القبیح واظہر الجمیل، یا جار المستجیرین، یا جار المستجیرین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وسوء عذابك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرمائیے، نظر کرم ڈال دیجئے، ذات عالی کی محبتیں دے دیجئے، سانس کو آپ کی یاد سے آباد کر دیجئے، تنہائیوں کو نورانی بنا دیجئے، ناپاک تمناؤں کو دل سے نکال دیجئے. ان بزرگوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں ہمیں بنانے کے لیے. اے اللہ ان بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے والا بنا دیجئے. اے اللہ جن بندوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہم ان کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی عظیمت، ان کے جیسی قربانیاں تصور نہیں کر سکتے، بہت کمزور ہیں. ہمیں جسمانی روحانی طاقت دے دیجئے، حالات کو موافق بنا دیجئے، اسباب کو مہیا فرما دیجئے، قلوب کو مسخر کر دیجئے، مخلص معاون عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تربیت فرمائیے، ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے، ہماری عورتوں کی تربیت فرمائیے. آپ نے جیسے غزہ والوں کی تربیت فرمائی، شیخ احمد یاسین کے ساتھیوں کی تربیت فرمائی. اے اللہ اس غیرت کا کچھ حصہ عطا فرما، اس عظیمت کا کچھ حصہ عطا فرما، اس استقامت کا کچھ حصہ عطا فرما. اے اللہ وہ کام لے لیجئے جو آپ کے یہاں اس وقت پسندیدہ ہو، اس زمانے میں پسندیدہ ہو، اپنے نیک بندوں سے مطلوب ہو. پوری نااہلیت کے ساتھ لے لیجئے، بلا استحقاق لے لیجئے. آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. ہمارے اساتذہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو، ان کی بیٹیوں کو، ہمارے متعلقین کو، درخواست گزاروں کو اے اللہ سب کو شفا عطا فرمائیے. گھریلو حالات کو معاون بنا دیجئے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، صلاحیتوں کے بکھرنے سے پناہ عطا فرمائیے. اچانک کی موت سے پناہ دے دیجئے، دجالی فتنوں سے پناہ دے دیجئے، برے دوست سے پناہ دے دیجئے.
بے حیا عورتوں سے اپنی پناہ دے دیجیے، دنیا کا غم دل پر مسلط ہونے نہ دیجیے۔ اے اللہ بہت پالا ہے آپ نے، بہترین کھلایا، بہترین ستاری کی، آپ کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک۔ اللہم اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک۔ اللہم اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔